فرمایا تم میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے دیکھا انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا، تم نے دیکھا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، تم نے سنا، تم میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میرے کمالات دیکھ رہے ہو، میری صحبت میں رہتے ہو، پر احبہ وہ ہے جو بعد میں آئیں گے، صدیوں کے بعد قیامت تک آنے والے جو عاشق ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ میں چاہتا ہوں، حسرت کرتا ہوں، صحابہ میں حسرت کرتے ہیں وہ کہ دیکھو وہ وقت کب آئے گا جب میں اپنے احبہ، اپنے عاشقوں میں ملوں گا، میرا ذکر سنیں گے وہ احبہ، وہ فرماتے ہیں میرا ذکر سنیں گے، مدینہ پاک میں ایک پیارا رہتا ہے، وہ میرا ذکر سنیں گے یوں کر کے، کیا کر کے کہ مدینہ پاک میں ایک پیارا رہتا ہے، کوئی ہمارے خاطر گاروں میں روتا ہے، کوئی ہمارے خاطر گاروں میں روتا ہے، کوئی ہماری گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سفارش کرتا ہے، ہماری بخشش مانگتا ہے، وہ میرا ذکر سنیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے ملے بھی نہیں ہوں گے، مجھ سے مصافحہ بھی نہیں کیا ہوگا، میرے معجزات بھی نہیں، میرے کمالات بھی نہیں، میرا ذکر سنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، فقط میرا ذکر سنا، میری یاد میں آنسو آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا میں ان سے ملوں گا، میں ان سے ملوں گا، اتنی محبت، ہم اتنے گناہ گار، حضور ہم پر کرم فرمائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ فتح پارہ 26 آیت 12، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے۔ جب امت کے لیے دعا مانگی، بخشش ہو گئی، سب ہو گئی، اللہ پاک نے کیا پیغام فرمایا؟ فرمایا بے شک ہم نے، قرآن پاک میں سورہ فتح، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، بڑی توجہ طلب آیت ہے، فرمایا تاکہ اللہ تمہارے سبب، حضور آپ کے سبب سے کیا ہوا؟ تمہارے سبب سے جو ہمارے فوت ہو گئے، جو گزر گئے، ان کے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے بھی اپنی نعمتیں تم پر عطا کر دیں گے، تمہاری اگلوں کے، تمہارے پچھلوں کے، اور وہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ صوفیہ کرام نے کیا فرمایا کہ محبوب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دیا، یعنی جو آپ کے ساتھ نسبت والے ہیں، جو گزر چکے وہ، جو آنے والے ہیں وہ، جو موجود ہیں وہ، جو تمہاری نسبت کے ساتھ، وہ تمام کو میں نے تمہاری نسبت سے بخش دیا ہے، تمہاری نسبت سے بخش دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ پاک نے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو پھر آپ کیوں راتوں کو اتنا جاگتے ہیں کہ پنڈلی مبارک پر ورم آ جاتا ہے؟ جب آپ کے اگلوں کو، پچھلوں کو، تمہاری نسبت رکھنے والوں کو جو قیامت تک آئیں گے، تم سے محبت کریں گے، محفلیں سجائیں گے، آپ کے لیے روئیں گے، تڑپیں گے، سب کو بخش دیا ہے، حضور آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا ہے، آپ پھر اتنا کیوں روتے ہیں ان کے لیے؟ وہ تو بخش دیے ہیں اللہ پاک نے، پھر کیوں روتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا توجہ طلب ارشاد ہے، بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، انہوں نے فرمایا وہ سب کچھ ہے، وہ میرا شکر ادا نہیں کرتے، وہ میرا شکر ادا نہیں کرتے اس نعمت پر، میں ان کے لیے جاگتا ہوں ساری رات، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے بدلے کا شکر بھی میں ہی ادا کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی، اور ہر نبی نے وہ خاص دعا دنیا میں استعمال کر لی۔ آپ کو میں کوئی چیز دے دوں، آپ اسے کہہ دیں کہ بس، کئی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانیاں جو ہے نا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کبھی آپ اس کو سمجھیں، میرے سے اتنا ٹائم نہیں ہے، جو دربار ہوتا ہے جس کے سائے تلے بیٹھتے ہیں، آستانہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے،
جس کا تبرکات اللہ کی نشانی ہے، تعویذات اللہ پاک کی نشانیوں میں سے، تو بزرگوں کے جس پر ہاتھ مبارک لگ جائے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں برکت ہے۔ باقی تو زبان سے ہوگا، جو نشانی دے دی جاتی ہے اس میں برکت ہے، کہ جو بھی دے دی جائے نشانی کسی طریقے سے بھی، بندہ سوچتا ہے اس کو میں ابھی استعمال کر لوں یا جمع رکھ لوں آگے کے لیے، یہ اس کی محبت پر انحصار ہے کہ یہ میں کس وقت کے لیے کس چیز کے لیے رکھتا ہوں، یہ اس کی نسبت، اس کی محبت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص دعا عطا فرمائی، اور ہر نبی کے لیے دی، اور ہر نبی نے وہ مقبول دعا دنیا میں ہی خرچ کر لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاص دعا دنیا میں نہیں مانگی، دنیا میں نہیں مانگی، بڑے بڑے سخت وقت آئے، طائف کے بازار میں، احد کے میدان میں، فرمایا مشکل حالات ہیں، تبلیغ اسلام ہے، صاحب سب نے کہا حضور یہ دعا استعمال کر لیں، وہ دعا استعمال کر لیں جو خاص اللہ نے کی ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ سب لوگ۔ حضور نے فرمایا کس وقت کے لیے بچا کے رکھی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن جب امتی اپنے سروں پر گناہوں کے گٹھریاں اٹھا کر بڑی آس کے ساتھ میرے دروازے پر آئیں گے تو میں کیا دوں گا؟ حسنین کریمین ہوتے، حسنین کریمین پر وقت آیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا پر وقت آیا، اور آل رسول پر وقت آیا، بڑا وقت آیا، اس وقت وہ دعا استعمال کر لیتے، وہ کڑا وقت ٹل جاتا، مگر نہیں ٹالا، وہ دعا نہیں استعمال کی، مگر حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی اب یہ کڑا وقت ہے، طائف کے میدانوں میں دشمن کا بھی حملہ ہے اور سخت مشکل میں ہے، اسلام کی تبلیغ بھی ہے، سلسلہ بھی ہے، آج تو ذمہ داران دو چار پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار کہلاتے ہیں، دو چار مشکل وقت کیا آ جائے تو پریشانیوں کا انبار لگ جاتا ہے، چہرے پر تکنا دشوار ہو جاتا ہے، قاتلانہ نظریں ہوتی ہیں، نہ کوئی ماں بہن دیکھ سکتی ہے، نہ دوست احباب دیکھ سکتے ہیں، ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، دوست ڈر کے دبک کے بھگ جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی پریشانی ہے۔ ارے حضور پر اتنے پہاڑ گر گئے مصیبتوں کے اس وقت، اور صحابہ نے عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص دعا استعمال کر لیں، حضور فرماتے ہیں نہیں، جب قیامت کے دن جب امتی اپنے سروں پر گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر بڑی آس کے ساتھ میرے دروازے پر آئیں گے، میں وہ دعا اس وقت استعمال کروں گا۔ دنیا میں اپنے اوپر دکھ برداشت کیے، امام سے بتائیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ نواسۂ حسین ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کو چوم رہے ہیں، کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، خیال نہیں آیا کہ میں نواسے کو بچا لوں، وہ دعا استعمال کر لوں؟ آقا دعا فرمائیں، کربلا کا واقعہ بدل جاتا، سارا نظارہ بدل جاتا، اتنے مسائل اور مصائب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹے، مگر انہوں نے فرمایا نہیں، اپنے امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، کس کرم کا کروں تیرے شکر ادا، شکر کرم ایک کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا اتنا دھیان کریں اور ہم حضور کو بھول جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمیں تو ہر لمحہ کی یاد میں رہنا چاہیے، ہم ان کی یاد میں محفل لگائے بیٹھے ہیں، تصور ان کا ہی دل میں جمائے بیٹھے ہیں، ہمیں تو ہر وقت حضور کی تصور میں ہی رہنا چاہیے، مگر ہم اس طرح بھول گئے، ہمیں تو دنیا یاد ہے، حضور یاد نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد ہوتے، ہماری محبتوں کے پیمانے بدل گئے ہوتے، ہماری کیفیت بدل گئی ہوتی، ہمارا انداز بدل گیا ہوتا، ہماری ذمہ داری بدل گئی ہوتی، ہماری نگرانی بدل گئی ہوتی، ہمارا طور طریقے میں روحانیت آ گئی ہوتی، ہم میں بزرگی بردباری آ گئی ہوتی، لیکن نہیں، ہم بھول گئے، پیمانے ہمارے کچھ اور ہوتے، ہم اپنے پیارے آقا کے لیے روتے، آقا کے لیے تڑپتے، آقا کے لیے جیتے، آقا کے لیے مرتے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ 20 نہیں تو 40 نہیں تو 50 80 100 بمشکل برس کی زندگی، چھوٹا سا وقت ہے، اسے ایک دن ختم ہونا ہے،
اس کے بعد اصل زندگی ہے کہ 20 50 80 70 90 100 تک بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، 100 تک بڑی مشکل سے بندہ جاتا ہے کوئی قسمت والا۔ یہ اتنی مختصر سی زندگی ہے جس کی سالوں میں کوئی عدد نہیں، جس کی انتہا کوئی حد نہیں۔ کتنا افسوس کہ ہم اس زندگی کی آسائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے اس طویل زندگی کا سفر بھول گئے اور پیارے آقا کے ان احسانات کو بھول گئے کہ مرنے کے بعد پہلی شام جب آقا کا دیدار ہوگا، جہاں سے برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا، ہم عملاً اس زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے یاران طریقت، مائیں بہنیں، سعودی عرب سننے والے دوست احباب، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے تلے، اور جتنے یاران طریقت اور دوست احباب حلقہ، انتظامیہ، پکانے کھلانے والے، قافلے والے، لے کے جانے والے، آنے والے، جتنی مائیں بہنیں مقامی باہر سے آنے والی، آج عہد کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں۔ کیا عہد کر کے جائیں؟ اپنی نسبت اور غلامی کو تازہ کریں۔ آج سے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لائیں کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ہم ان کو نہیں بھولیں گے، ان کی یاد میں رہیں گے، اپنی نسبت ایمان کو پھر سے زندہ کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت محبت، نسبت اتباع کو زندہ کریں گے۔ یہ عہد کریں آج کے بعد ہمارا جینا، ہمارا مرنا آقا اور خدا کے لیے ہوگا، ہمارا تن من دھن پیارے مصطفیٰ کے لیے ہوگا۔ یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ آسائشیں، یہ یہیں رہ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا، پل میں خبر بھی نہیں ہوتی، سب چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ جو ان کی محبت میں جاتا ہے، میں مر کے بھی نہ مروں گا اللہ کی قسم اگر ان کی یاد میں میری زندگی چلی گئی۔ اور اگر مرنے کے بعد زندگی کسی کو ملی ہے تو وہ جس کے دل میں، جس کی روح میں عشق مصطفیٰ ہے، اس کو ملی ہے۔ مرنے کے بعد بھی زندگی جس کو ملی ہے، جس کو موت نہیں ملی، وہ حضور کے عشق میں جیتا ہے۔ عہد کریں آج کے بعد جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہوگا، ہمارا تن من دھن پیارے مصطفیٰ اور خدا کے لیے ہوگا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری راحت، ہمارا آرام، ہمارا چین، ہماری زندگی، ہمارا سکون، ہماری عزتیں، ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں، الغرض زندگی کا ہر ہر رنگ، ہر ہر ڈھنگ کا پیمانہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ اتر جائے گی یہ باتیں یہیں سے، یاد رہیں گی۔ ہماری چاہتوں کا رخ، ہماری لذتوں کا رخ، ہماری حلاوتوں کا رخ، ہماری محبتوں کا رخ ہر حسن و جمال سے ہٹ کر گنبد خضرا کی طرف ہوگا، گنبد خضرا کی طرف ہوگا۔ آئیں حضور کے دیوانے بن جائیں، آقا کی زلفوں کے اسیر بن جائیں، جمال چہرہ مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں، اور چہروں سے رخ ہٹا لیں۔ یہ جو اور چہروں کی خوبصورتی میں پھرتے ہیں، کوئی چہرہ حضور سے بڑھ کر نہیں، کوئی حسین حضور سے بڑھ کر نہیں۔ حضور کے چہرے کے پروانے بن جاؤ، حضور سے عشق کرو، حضور کے لیے جیو، حضور کے لیے تڑپو، حضور کے لیے مرو، تاکہ رب تعالیٰ قیامت کے دن حضور کے قدموں میں بٹھا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ عہد کریں شب معراج، شب بارات کی اس عظیم رات میں آنے والے جو جہنم سے نجات کی رات ہے، میلاد مصطفیٰ